نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، البیان پروگرام کے 19ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا
کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، فرمایا جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا مگر پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے وہ دونوں کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں پہلے جز میں تیسری بار بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اے یعقوب کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ بہت پیار سے پکار رہے ہیں، کیونکہ جب کسی کا بچہ کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اسے ایک تو اس کے باپ کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ایک اپنائیت کا انداز بھی ہوتا ہے۔ فرمایا اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ انسان جب نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پھر شکر گزار بنتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ تو فرمایا تم بھی میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے خود تم پر انعام کی تھی، خود عطا کی تھی۔ کیا تھی وہ نعمت؟ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے خاص کام کے لیے چنا تھا کہ وہ دوسری اقوام کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ انبیاء کی اولاد تھے، انبیاء نے ان کو ہدایت کے پیغام آ کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ چاہا کہ اس پیغام کو آگے لے کر جائیں، لیکن انہوں نے آگے پہنچانے کی بجائے اس پیغام کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس سے غافل ہو گئے۔ فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ یہ فضیلت اس منصب کی وجہ سے تھی، اس کام کی وجہ سے، اس رسپانسبلٹی کی وجہ سے تھی، لیکن انہوں نے اس کو ایک نسلی فضیلت کے طور پر لیا کہ ہم سب چونکہ اسرائیل یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس لیے ہماری فضیلت ہے اور ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، خواہ ہم اپنا وہ کام کریں یا نہ کریں جس کے لیے یہ فضیلت بخشی گئی تھی۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے ایک طرف اپنی ذمہ داری کو نبھایا نہیں اور دوسری طرف اللہ کی ناشکری کے بہت سے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ پھر انہیں یاد دلا رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے جو بڑا سخت دن ہے۔ وہ دن بے لاگ انصاف کا دن ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا، اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، کسی طرح بھی اس کی مدد نہ کر سکے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص عذاب میں پکڑا ہوا ہے تو اسے چھوڑنے کے لیے کچھ اور لے لیا جائے اس کا رینسم اور اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا بھی ممکن نہیں۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور اس کو کسی کی سفارش بھی کام نہ آئے گی، یعنی اگر وہ خود مجرم بن کر آیا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو کسی کی سفارش کی وجہ سے چھٹ نہ سکے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کسی بھی طرف سے کوئی ایڈ، کوئی ہیلپ، کسی طرح کی کوئی ہمدردی کوئی بھی نہ دے سکے گا، کیونکہ اختیار اور معاملہ پورے کا پورا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوگا۔